کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دعا نہیں۔ سبحان اللہ۔ دو جہاں کی بہتریاں نہیں کہ امانیے دل و جان نہیں، دو جہاں کی بہتریاں نہیں کہ امانیے دل و جان نہیں، کہو کیا ہے وہ جو یہاں نہیں، سبحان اللہ۔ کہو کیا ہے وہ جو یہاں نہیں، مگر ایک نہیں کہ وہ ہاں نہیں۔ سبحان اللہ، بہت خوب۔ میں نثار تیرے کلام پر ملیوں تو کس کو زبان نہیں، میں نثار تیرے کلام پر ملیوں تو کس کو زبان نہیں، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں۔ سبحان بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں سے ہو سبحان اللہ۔ یہی آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ تیرے آگے یوں ہے دبے لچے فصاحا عرب کے بڑے بڑے، یا رسول اللہ تیرے آگے یوں ہے دبے لچے فصاحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں، نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں۔ سبحان اللہ۔ وہی نور حق وہی ذل رب اللہ اللہ ہے، ان
انہی سے سب ہے، انہی کا ہے، سب. انہی کا سب. سبحان اللہ. وہی واہ واہ. نور حق، وہی ذل رب ہے، انہی سے سب ہے، انہی کا سب. نہیں ان کی ملک میں آسمان کہ زمین نہیں، ہے. زمان سبحان اللہ، نہیں. سبحان اللہ، کیا بات ہے. انہی کی ملک میں آسمان نہیں ان کی ملک میں آسمان کہ زمین نہیں، کہ زمان نہیں. کیا بات. وہی لا مکان کے مکی ہوئے، سر عرش تخت نشیں ہوئے. وہی لا مکان کے مکی ہوئے، سر عرش تخت نشیں ہوئے. وہ نبی ہے جس کے ہے یہ مقام، وہ خدا ہے جس کا مکان نہیں. سبحان. سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر. سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر. ملکوت تو ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ آیا نہیں. الفاتحہ. صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم. صلی اللہ. صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم. صلی اللہ. لا حول ولا قوة الا باللہ، لا حول ولا قوة الا باللہ. لا حول ولا قوة الا باللہ. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. لا حول ولا قوة الا باللہ. لا حول ولا قوة. ادھر سے سینٹر میں نا نہیں. ہاں یہ آئیے بس ٹھیک ہے سیٹ ہوا. لا حول ولا قوة الا باللہ. لا حول ولا قوة. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم. صلی اللہ.
صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد. حسبنا اللہ ونعم الوکیل. 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 نعم المولا ونعم النصیر. حسبنا اللہ ونعم الوکیل. حسبنا اللہ. حسبنا اللہ. کہ صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم. اللہم یا عظیم یا عظیم یا عظیم یا عظیم. یا عظیم یا عظیم. اللہم یا عظیم یا عظیم یا عظیم. اللہم یا عظیم یا عظیم. کہ صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم. صلی اللہ. اللہم یا ولی یا ولی یا ولی یا ولی. یا ولی. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور. اللہم یا ولی یا ولی. یا ولی. کہ صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم. صلی اللہ علیہ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. استغفر اللہ. استغفر اللہ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. استغفر اللہ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. استغفر اللہ. کہ صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم. الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین
والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین قال اللہ تعالی فی القرآن المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. مل کے پڑھیے صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک یا اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. صلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. نہایت ہی معزز و محترم حاضرین و سامعین، یہ ہمارا ہفتہ وار درس تصوف کا مبارک سلسلہ ہے جو ہر جمعرات کی شب اللہ کی دی ہوئی توفیق سے منعقد ہوتا ہے. مجھے اور آپ کو اللہ یہ سعادت دیتا ہے کہ ہم کچھ وقت کے لیے اپنے بزرگوں کا یہ قیمتی کلام پڑھتے ہیں. ایک سالک کے لیے اپنے آپ کو ہر وقت بہتر کرنا، ہر وقت اپنی اصلاح کرنا سب سے زیادہ ضروری ہے. اور طریقت چونکہ ایک بڑا ہی پرپیچ راستہ ہے، اس میں بہت سارے پیچ و خم ہیں، بہت سارے اس کے اندر موڑ آتے ہیں، بہت ساری اس کے اندر کھائیاں ہیں، بہت سارے راستے کے پتھر ہیں. تو انہیں دور کرنے کے لیے درس تصوف سننا ضروری ہے تاکہ اصلاح ہوتی رہے، ذہن بہتر رہے اور اللہ کی طرف سفر جاری رہے. یہی اس درس کا سب سے بڑا مقصد ہے. اور یہاں ہر ایک اپنی اصلاح کے لیے آیا ہے. میں بھی اپنی اصلاح کے لیے یہاں بیٹھا ہوں، آپ بھی اپنی اصلاح کے لیے یہاں حاضر ہوئے. اور جو ہمیں کہیں سے بھی سن رہا ہے وہ پہلے اس بات کو سمجھ لے کہ اصل میں اس درس سے اس کی اصلاح ہوگی اور ضرور ہوگی. آج تک ایسا نہیں ہوا کہ ہم جب بھی اس درس میں بیٹھے ہیں تو ضرور اللہ نے ہمارے لیے اصلاح کا کوئی نہ کوئی دروازہ کھولا ہے. وہ الگ بات ہے کہ انسان بعض اوقات عمل نہیں کر پاتا اور بہت سارے اس کو معاملات اس کے عمل سے عاری رہتے ہیں، تو وہ اس کی بے وقوفی ہے، جاہلیت ہے، اور وہ اپنی اس جاہلیت کی وجہ سے بہت ساری برکتوں سے محروم رہ جاتا ہے. ورنہ اس درس سے سوائے عمل کے اور کچھ بھی نہیں ملتا. تو اللہ توفیق عطا فرمائے. اور ہم سب کا مقصد یہی ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اپنی کمیوں سے، اپنی کوتاہیوں سے آگاہ رہیں اور اپنے اندر کے جو ہمارے باطن کے بہت سارے ایسے عملے ہیں جو ہمیں اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، اس سے ہمیں نجات ملتی رہے. یہی ہمارا سب کا مقصد. ففروا الی اللہ کے اصول کے اوپر چلتے رہیں، دوڑو اللہ کی طرف. یہی ہے مقصد، بس کہ دوڑ لگاؤ، راستے میں جتنی رکاوٹیں انہیں طے کرتے جاؤ، اور کوئی ایسا دن نہ آئے جو تم اس دوڑ کو بند کرو اور یہ کہو کہ نہیں میں تو پہنچ گیا یا میں مل گیا. تو یہ تو ممکن نہیں ہے. لہذا یہ دوڑ جاری رہے گی اور جاری رہتی ہے الحمدللہ. فنا کے اوپر ہماری گفتگو جاری تھی اور پچھلے درس میں فنا کے درجات کا
کچھ ذکر کیا گیا تھا، اور یہ بات بڑی وثوق سے بتا دی گئی تھی کہ ایک سالک کے لیے از حد ضروری ہے کہ وہ فنا کے درجات کو طے کرے، اور اگر وہ فنا کے درجات کو طے کر جاتا ہے تبھی اس کی اگلی منازل کے معاملات شروع ہوتے ہیں، اور اسے چاہیے کہ اپنی فنا کو کسی صورت بھی نہ جانے دے، اور فنا کے لیے اس کو اس تمام چیزیں جاننی چاہیے کہ جو فنا کے ساتھ جڑی ہیں اور جن کا تعلق فنا کے ساتھ ضرور ہوتا ہے، اسے جاننا چاہیے۔ اسی ضمن میں فنا فی الشیخ کے حوالے سے کچھ باتیں کی گئی تھی، اگر آپ کو یاد ہو تو فنا فی الشیخ کے حوالے سے کچھ عرض کیا گیا تھا، اور یہ چونکہ پہلا رنگ ہے فنا کا کہ انسان اپنے شیخ میں فنا ہو جاتا ہے، اور ایک سالک کو، ایک مرید کو اس فنا کی برکت کے بغیر اگلی منازل ملنا ممکن نہیں، لہذا اسے ہر صورت پہلے شیخ میں فنا ہونا ہو۔ شیخ کے اندر فنا ہونا سے مراد یہ ہے کہ اس سے مراد استغفر اللہ کوئی غلامی نہیں ہے شیخ کی۔ یہ بھی ایک بہت بڑی جاہلیت ہے کہ بعض آج کل ایسے بے وقوف قسم کے لوگ جو سمجھ نہیں پاتے طریقت کو، تصوف کو، تو وہ اسے غلامی سمجھ لیتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ جی یہ فنا فی الشیخ کرواتے ہیں، یہ لگتا ہے کہ اپنی غلامی کرواتے ہیں۔ غلامی کس میں؟ غلامی کا تصور ہی کوئی نہیں۔ شیخ خود کسی میں فنا ہے، اور اس کا شیخ آگے کسی میں فنا ہے، پھر اس کا شیخ آگے کسی میں فنا ہے، تو یہ سارے فنا کے معاملات میں چلنے والے لوگ ہیں، اس میں کوئی کسی کا اس طرح وہ کیا غلامی کیا ہے بھائی؟ تو بس یہ بھی عجیب قسم کی سوچ ہے، اللہ اس سوچ سے محفوظ کرے، آمین کہو سارے ذرا، کہ جو ہے وہ پتہ نہیں انہیں کوئی نوکری کی ضرورت ہوتی ہے۔ بھائی شیخ کو تمہاری نوکری کی ضرورت، یا وہ تمہیں اپنے جوتے پالش کرانے کے لیے رکھنا چاہتا، یا تمہیں اپنی جو ہے وہ کوئی اس کو کوئی حاجت ہے تیری؟ یہ تیری سب سے بڑی بھول ہے کہ تیری اسے حاجت ہے، اسے کسی کی بھی حاجت نہیں۔ یہ بے نیاز لوگ ہوتے ہیں، بولیے بے نیاز لوگ ہوتے ہیں، انہیں اللہ نے اپنی بے نیازی عطا فرمائی ہوتی، یہ سمدیت کے فیض سے منور ہوتے ہیں۔ تو یہ سوچ لینا کہ جی پتہ نہیں یہ غلامی کراتے ہیں اور اپنی پرستش کرواتے ہیں، استغفر اللہ، یہ بھی کتنی بری بات ہے۔ وہ تو اللہ کی طرف دعوت دینے والا ایک شخص ہے، اللہ کی طرف بلانے والا ایک شخص ہے، اور اللہ کی طرف ایک اس کا ایک انداز ہے کہ وہ تمہیں اللہ کی طرف دعوت دیتا ہے۔ اس میں اگر استاد ہوتا ہے تو شاگرد کو چاہیے نا کہ وہ اس کے سامنے اپنے زانو تلمس طے کرے، اس کے سامنے شاگردوں کی طرح بیٹھے، اور اگر وہ اس ضمن میں کچھ ایسا کرتا بھی ہے کہ شاگرد ایک استاد کے ساتھ کرتا ہے تو کیا وہ غلامی ہوتی ہے؟ مطلب ایک اسکول میں، کالج میں اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، وہ ٹیچر کے ساتھ ایک محبت ہوتی ہے، پیار ہوتا ہے، اس کے ساتھ ایک عمل ہوتا ہے، ایک اس کی ادب ہوتا ہے، تو کیا وہ غلامی ہوتی؟ عجیب و غریب قسم کے خیالات بنا کے تو لوگ اپنی ہی خیالات کو پوجتے رہتے ہیں۔ یہ غلامی نہیں ہے، یہ ایک محبت ہوتی ہے، پیار ہوتا ہے۔ تو فنا فی الشیخ سے مراد ہرگز یہ نہ لی جائے کہ یہ کوئی مطلب اس طرح کا کوئی انداز۔ ہاں یہ یاد رکھیں کہ جب بھی اس راستے پہ کوئی آئے گا تو اسے یہ لازمی سمجھنا ہے کہ طریقت بجز خدمت خلق نیست، طریقت سوائے خدمت خلق کے کچھ ہے ہی نہیں۔ نیست کا مطلب ہے ہی کچھ نہیں۔ طریقت بجز خدمت خلق نیست، بتسبیح و سجادہ و دلق نیست۔ اس میں تسبیح، یہ سجادہ نشینیاں اور یہ جو ہے وہ کمبل پہن لینے، اس کی بھی کوئی حقیقت نہیں، اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ تو خدمت خلق کا ایک ذریعہ ہے، خدمت کی جائے،
اور خدمت میں سب سے پہلے تمہارا شیخ آتا ہے، جس نے تمہیں وہ برکت دی، جس نے تمہیں وہ ذکر سکھایا، جس نے تمہیں وہ عزت دی، تو ظاہر ہے اس کی خدمت. بھائی کیا مطلب، آپ جب وہ آئیں گے تو کیا منہ دوسری طرف کر کے بیٹھ جائیں گے آپ؟ مطلب جب وہ آئیں گے تو کیا مطلب آپ کیا کریں گے؟ آپ کیا کریں گے؟ آپ مطلب کیا اٹھنا بھی نہیں پسند کریں گے؟ جی میں خدمت نہیں کرنا چاہتا، میں غلامی نہیں کرنا چاہتا. تو یہ غلامی تھوڑی ہے، یہ تو ایک خدمت کا ایک طریقہ ہے، ایک محبت ہے. چلو اگر تم نہیں سمجھتے تو نہ سمجھو، ہم تو کہتے ہیں کہ چلو کوئی غلام ہی بنا لے ہم، بلکہ کہو نا سبحان اللہ، بولو ہمیں کوئی یہی سمجھ لے کہ ہم غلام. سیدنا بلال حبشی حضور کے کیا تھے؟ غلام ہی تھے. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہیں جب علم ہوا کہ آپ کے صاحبزادے عبداللہ بن عمر نے آ کے بتایا کہ حسن اور حسین کے ساتھ میری کسی بات پہ ہو گئی ہے، کوئی تکرار ہوئی ہے، تو حسن اور حسین کہہ رہے ہیں او ہمارے غلام کے بیٹے. تو حضور یہ دیکھیں مجھے کہہ دیا غلام کا بیٹا، میں امیر المومنین کا بیٹا ہوں، آپ امیر المومنین ہیں. تو حضور یہ کیا ہو گیا؟ تو حضرت عمر روئے، فرمایا جاؤ لکھوا کے لاؤ کہ حسن اور حسین کہہ رہے ہیں غلام کا بیٹا، لکھواؤ ان سے. کاغذ قلم لے جایا گیا، کاغذ لکھوا کے لائے، کہا اب یہ پرزہ کاغذ کا قبر میں میرے ساتھ رکھنا. کہتے ہیں غلامی کراتے ہیں. کیسی جاہلیت قسم کی لوگ، اور بالکل اجاڑ قسم کے، انہیں سمجھ ہی نہیں آتی طریقت اور تصوف ہے کیا، غلامی کیا ہے بھائی اس میں. یہ تو محبت اور پیار کے انداز. تو کہا کہ یہ پرزہ جو ہے میرے قبر میں رکھا جائے، اور میرے لیے یہ شفاعت کا سبب بنے گا کہ حسن اور حسین نے کہا کہ میں ان کے غلام کا بیٹا ہوں، کہ تو ان کے غلام کا بیٹا، یعنی میں ان کا غلام. تو اس سے بڑی کیا سند ہوگی میرے لیے. تو یہ ویسے وہی ہے بات کہ میں جو پچھلے کئی دنوں سے دہرا رہا ہوں، کیا اللہ جتنا علم دے اتنی عقل بھی دے. یار یہ بہت بڑی بات ہے. کبھی نہ اس کے لیے بھی تسبیح پڑھو، تسبیح پڑھو اس کے لیے بار بار کہو اے اللہ جتنا علم دے اتنی عقل دے، جتنا علم دے اتنی عقل دے، جتنا علم دے اتنی عقل. ورنہ بیڑا غرق ہو جاتا ہے انسان. تو فنا فی الشیخ سے مراد قطعاً یہ نہ لی جائے. سمجھ آ رہی ہے بات؟ جی ہاں جی. یہ سمجھانا ہے، اپنے آپ کو بھی سمجھانا ہے، دوسروں کو بھی سمجھانا ہے کہ اس سے مراد فنا فی الشیخ سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ ان کی غلامی یا اس کا مطلب نوکری. تو کیا مطلب، کیوں آپ اس طرح کے الفاظ بول کے تو طریقت و تصوف کو، آپ کسی سے بیٹھیں کسی کے پاس تو میں سمجھائے وہ ہے کیا، یہ گھر بیٹھ کے ہی آپ اس کو لگے رہتے. تو اللہ توفیق دے. اس کے بارے میں کافی گفتگو ہو چکی ہے، چونکہ فنا فی الشیخ کے میں اس کے اوپر گفتگو ابھی مناسب نہیں سمجھتا. مزید اگلی جو فنا کے معاملات ہیں ان پہ میری توجہ ہوگی. جب کوئی فنا فی الشیخ سے گزرتا ہے تو لازمی طور پہ اس کے اندر شیخ کی یادات پیدا ہوتی ہیں. کیا ہوتی ہیں جی؟ یادات لازمی آئیں گی. فنا فی الشیخ سے مراد یہ ہے کہ آپ ویسا ہی بیہیو کریں گے جیسا آپ کے شیخ کے اندر. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ فنا میں نہیں گئے اور آپ آگے اگلی درجوں میں جائیں گے، یہ تو نہیں ہونا. اور جب جائیں گے تو لازمی فنا فی الشیخ سے گزرنا ہوگا. کوئی کہے کہ جی مجھے اس کے بغیر آپ اگلے درجوں پہ لے جائیں، تو یہ ایک ایسا بے وقوفانہ تصور ہے کہ جس کو آپ کہیں جی میٹرک نہ کرائیں مجھے بی اے کرا دیں، مجھے میٹرک رہنے دیں مجھے ایم اے کرا دیں. آپ یار عجیب آدمی ہو تم. مطلب یہ تو ایک پوری ترتیب ہے نا. آپ کہیں نہیں مجھے الگ کوئی ایسا اسکول کالج بنایا جائے جہاں میٹرک نہ ہو، مجھے ڈائریکٹ ایم اے میں لے جائیں. آپ سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ تو لوگ ایسے ہی کرنا چاہتے ہیں نا، بولو ایسے ہی کرنا چاہتے ہیں، شیخ کے بغیر ہی ایم اے میں جانا چاہتے ہیں. تو بھائی وہ تو پہلی سیڑھی ہے، پہلی منزل ہے فنا فی الشیخ ہونا. بولو تو آپ جب وہ کریں گے، فنا فی الشیخ کے معاملات سے گزریں گے تو ہی اگلی منازل آئیں گی. فنا فی الشیخ میں جب کوئی گزر گیا تو پھر تو لازم یہ ہو گیا کہ اس کے شیخ کے انداز اس کے اندر آ گئے.
شیخ جیسی محبت، شیخ جیسا پیار، اپنے مرشد جیسی ادائیں، اپنے مرشد جیسی بولی، اپنے مرشد جیسی سوچ، ان جیسا شعور، ان جیسا دین کی خدمت کا جذبہ، ان جیسی رزق حلال کی برکتیں، ان جیسے اللہ کی طرف سے برکتوں کے جتنے ان کو دیے ہیں اللہ نے انداز، ویسے ہی تمہارے بھی بننا شروع ہو جاتا. تو یہ فنا فی الشیخ ہوتا ہے کہ وہی انداز آ گیا اور ان کے مشن کو بھی اٹھا لیا، ان کے مشن کی پوری طرح سے محنت کوشش جاری کر لی. تو یہی فنا فی الشیخ ہے. بولو سمجھ آ رہی ہے نا؟ تو یہ فنا فی الشیخ ہو گئی، آپ اس میں سے گزر گئے. توجہ کا مرکز و محور آپ کا شیخ ہے، توجہ کی ساری برکتیں شیخ کے ساتھ جڑی ہیں اور ہر وقت توجہ میں وہی رہتے ہیں، خوابیں انہی کی آ رہی ہیں، سوچوں میں وہی چل رہے ہیں اور بہت زیادہ ہر وقت انہی کی ایک ترنگ ہے، دل میں تانگ لگی ہوئی ہے، کب ان کی مجلس میں بیٹھوں، کب جاؤں، کب ملیں گے، کب ملاقات ہوگی، ہر وقت ایک انہی کا تصور چلے. تو یہ ایک یاد رکھیں، یہ ایک غیر اختیاری عمل ہے. کیا ہے یہ؟ کوئی جان بوجھ کے نہیں کوئی کر سکتا. اور آپ کہیں جی میں چونکہ فنا ہونا چاہتا ہوں اب میں کل سے یہ سوچنا شروع کروں گا، ایسا نہیں ہونا. یہ غیر اختیاری عمل ہے. آپ غیر اختیاری طور پہ اسی میں چل پڑتے ہیں کہ میرے شیخ کی بارگاہ کہاں ہے، ہر وقت انہی کا دھیان رہتا ہے اور بہت پیار ہو جاتا ہے، بڑا ہی پیار ہو جاتا ہے. اس پیار کی کیا ہی بات، بڑی محبت ہوتی. خیر، تو جب یہ سارا کچھ ہو گیا تو لازمی طور پہ اگلی فنا میں وہ جائے گا جسے فنا فر رسول کہا جاتا ہے. اب یہ نا مطلب آپ ایک سیکوینس سے چلے نا، دیر آر سم رولز، سم ریگولیشنز، ایک ترتیب ہوتی ہے نا. تو وہ ترتیب میں آپ فنا فی رسول میں جائیں گے ہی جائیں گے. یہ ہونا ہی ہونا ہے کہ آپ ضرور فنا فی رسول میں داخل ہو جائیں گے. جیسے میں نے کہا کہ آپ میٹرک کے بعد لازمی انٹرمیڈیٹ میں جاتے ہیں، پھر آپ بیچلرز میں جاتے ہیں، پھر آپ ایم اے میں جاتے ہیں، یا کوئی ایسا راستہ اختیار کیا جاتا ہے جو آگے ماسٹر ڈگری تک جانا پڑے. تو اسی طرح لازمی ہے کہ آپ انٹرمیڈیٹ میں جائیں گے، تو وہ لازمی ہے کہ آپ فنا فی رسول میں جائیں گے. فنا فی رسول ہوگی. اب فنا فی رسول کیا ہے؟ فنا فی رسول یہ فنا فی شیخ سے اگلا درجہ ہے اور اس میں ساری کی ساری توجہ وہی برکت جو شیخ کی طرف تھی، اب وہی ساری توجہ حضور علیہ السلام کی طرف ہو گئی. اب آپ کی سوچوں کا محور سارے کا سارا حضور ہے. ہر وقت دھیان وہیں پہ ہے، مدینہ 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 مدینہ. ہر وقت توجہ وہیں ہے، درود شریف لبوں پہ ہے، آنکھیں برس رہی ہیں ان کی یاد میں، ان کی محبت میں، ان کے پیار میں، ان کے عشق میں. ایک ایسا وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک وہ دریا ہے، سمندر ہے عشق کا، جس میں انسان ہر وقت ڈبکیاں لگا رہا ہو. عشق رسول. حضور کی سنتوں کا خیال رہے گا، آپ کی سنتیں کیسی ہیں، آپ کے انداز کیسے، آپ کی سیرت کیسی ہے، ہر وقت آنکھوں میں بسے رہیں گے. اب یہاں ایک بڑا باریک فرق کرنا ہے، سنو میری بات، یہاں بڑا باریک فرق کرنا ہے. اس سے پہلے فنا فی شیخ ہوئی تھی، بولو، اب ہو رہی ہے فنا فی رسول. ان دونوں میں بڑی باریک سی لائن ہے، آپ نے ان دونوں کو اوور لیپ نہیں ہونے دینا ہوتا. اگر آپ فنا فی شیخ کی طرف آتے ہیں تو وہی برکت شیخ کے ساتھ اسی طرح ہے، اور جب آپ فنا فی رسول میں آتے ہیں تو وہی رحمت اور کرم شیخ کے بعد اب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑا ہوا ہے. درمیان میں بڑی باریک سی لائن. اب وہ آپ اوور لیپ نہیں کر پائیں گے، اسے نہ کرنا چاہیے آپ کو. مطلب یہ سوچ لینا کہ دیکھیں اب تو حضور کی بارگاہ مل گئی، اب شیخ کا کیا کرنا، اب حضرت صاحب کے پاس جانے کا، میں تو فنا فی رسول، میں تو اندر تک چلا گیا، اب تو بڑے خوابیں آتی ہیں، اب تو حضور کی زیارتیں ہو گئیں، اب تو میں فلاں بھی ہو گیا، فلاں ہو گیا، تو اب حضرت صاحب کے پاس جانے کی ضرورت کیا؟ یا چلو ایسا کیا کہ حضرت صاحب کے ساتھ اتنا ہو گیا ہوا ہے، نہیں رسول بھی یہیں، استغفر اللہ،
میرا سب کچھ یہ ہے، سب کچھ یہ ہیں، رسول کریم کی بارگاہ ٹھیک ہے، اور لیکن شیخ موجود ہیں. لو یہ کیا کیا، یہ آپ نے ادھر اوور لیپ کروا دیا. بولو. تو بڑی باریک سی لائن، یہی صوفی ہوتا ہے، اسی کو صوفی کہتے ہیں. یہ ہے وہ صوفی جو اصل صوفی ہے. باقی سارے وہ صوفے ہیں جن کے اوپر بیٹھ بیٹھ کے فوم بھی تھلے بہ گیا ہے، ختم ہو گئی. اصل صوفی وہ ہے جو یہ لائن برقرار رکھے کہ بھائی ادھر فنا فی شیخ ہے، ادھر فنا فی رسول ہے، آپ نے اسے مکس نہیں کرنا تاکہ صحیح ترتیب رہے. اچھا چلو ایک مثال دیتا ہوں، آپ کو سمجھ آ جائے گی، اس سے آپ سمجھ جائیں گے. فنا فی رسول میں آپ پہنچ گئے، اللہ نے کرم کیا، فضل کیا، فنا فی رسول کے درجات طے ہونے لگے اور رحمت اترنے لگی، حضور کی بارگاہ کی برکتیں آنے لگیں. اب تمہیں یہ بات سمجھنا ہے کہ فرض کرتے ہیں کہ آپ پہلی سیڑھی سے چڑھتے ہوئے 20ویں سیڑھی پہ آ گئے. 20ویں سیڑھی پہ بولو آ گئے ہیں آپ، ٹھیک ہے. تو اب آپ 20ویں سیڑھی پہ کھڑے ہو کے اگر یہ کہیں کہ پہلی سیڑھی کی اہمیت ہی کوئی نہیں، دوسری کی بھی اہمیت کوئی نہیں، آپ یہ بات کریں کہ جی تیسری چوتھی سیڑھی کیا چیز ہوتی ہے اور یہ 5ویں 10ویں کا کیا فائدہ، اصل تو میں 20ویں پہ کھڑا ہوں. مجھے آپ یہ بتائیں، جب آپ لفظ 20 بولتے ہیں تو کیا اس کے اندر 1 2 3 موجود نہیں ہے پہلے سے؟ بولو ذرا یار، کہ وہ اکیلا 20 ہے. نہیں سمجھے آپ، نہیں سمجھ آئی آپ ذرا اندر جائیں، میری اس بات کو سمجھیں. اگر آپ فنا فی رسول کہہ رہے ہیں تو اس کے اندر فنا فی شیخ پہلے ہی موجود ہے، اس کے اندر ہے فنا فی شیخ. آپ اس سے بیگانہ نہیں ہو سکتے، آپ اس کو لیو آؤٹ نہیں کر پائیں گے. آپ کہیں جی مطلب فنا فی شیخ تو اس کی وجہ سے تو فنا فی رسول میں آئے ہو. اگر آپ پہلی سیڑھی پہ قدم رکھتے ہیں تو ہی دوسری پہ جاتے ہیں نا، تو وہ دوسری میں پہلی بھی آ گئی، بولو. تیسری پہ رکھتے ہیں تو بولو پہلی 2 بھی اسی کے اندر آ گئی، چوتھی پہ رکھتے ہیں تو پہلی 3 آ گئیں. اسی طرح آپ 1000ویں پہ بھی جاؤ گے تو اس سے پہلے جتنی سیڑھیاں ہیں وہ اس کے اندر داخل ہیں، تبھی آپ اس 1000ویں پہ کھڑے ہو نا. تو یہ ہے درس تصوف جو انسان کی اصلاح کرتا ہے اور اسے صحیح راستہ بتاتا ہے. اسے کہتا ہے بھائی یہ تم اپنی اصلاح کرو، کیا تم نے عجیب و غریب سوچے بنائی ہوئی، خود ہی بنا کے بیٹھ گئے کہ اس طرح ہو رہا تو ایسے کیا تھا تو اب تو مجھے ضرورت نہیں رہی. اللہ تھوڑا سا میں آگے بول دوں تھوڑا سا تاکہ آپ کی وہ پہلے سے گراؤنڈ بن جائے، لیکن ابھی بات اس پہ ہم کریں گے. اس کے بعد آتی ہے فنا فی اللہ، اللہ میں فنا ہونا. تو اب وہ فنا فی اللہ کے درجات میں جب انسان جاتا ہے تو وہ ایک اور چیز ہے، اس کے انداز ڈیفرنٹ ہیں، معاملات اور ہیں. اب وہاں بھی اس نے اب 2 لائنیں ڈرا کرنی ہیں، ایک فنا فی شیخ کی لائن ہے، ایک فنا فی رسول کی ہے، اور اس کے بعد آگے فنا فی اللہ ہے. تو اب ان تینوں کو اس نے اوور لیپ نہیں ہونے دینا. فنا فی شیخ میں جب آتا ہے کہتا ہے میرے جیسا ہے ہی کوئی نہیں. فنا فی رسول میں آتا ہے کہتا ہے رسول خدا جیسا بھی کوئی نہیں. اور جب اللہ کی ذات میں فنا ہوتا ہے تو کہتا ہے میرے رب جیسا کیا انداز ہے، میرا رب کی ڈس سن ہے. تو وہ ہر جگہ اپنی اس حقیقت کے ساتھ چلتا ہے جو اس فنا کی ہونی چاہیے. یہاں سے وہ کبھی غلطی نہیں کرے گا. اگر وہ سمجھ گیا اور اس بات کو جان گیا سالک مرید، اور اس بات کو چلا گیا اس طرف اس کا معاملہ، اور اس کو کسی نے ٹریننگ دے دی، تو وہ ان تینوں فنا کو ساتھ لے کے چلتا ہے. خیر میں نے اس لیے فنا فی اللہ کچھ بتایا. فنا فی رسول اب کیا ہے سنو. فنا فی رسول یہ ہے کہ جس طرح میں نے عرض کیا کہ دھیان تو رہے گا حضور کی طرف ہی، اور شیخ دیکھ لیتا ہے کہ اب یہ میرے پاس آ کے ہر طرف سے یہ اب برکتیں لے چکا ہے. شیخ اسے پھر دعا کر کے، میں نے کیا کہا، دعا کر کے اسے حضور کی بارگاہ میں پہنچاتا کہ اب جو ہے نا یہ میری دعا اس تک پہنچ چکی ہے، معاملات اس کے میرے معاملات سے مل چکے.
حضور اب آپ اسے اپنی برکت عطا فرمائیں، اب خود آپ اس کی طرف توجہ فرمائیں، اور میری تربیت مکمل ہوئی، اب آپ کی بارگاہ سے ٹریننگ شروع ہو، اور اب آپ اسے کچھ خود دیں جو آپ چاہتے ہیں، جو آپ سمجھتے ہیں، جس سے آپ کا امتی ہے. میں نے اسے صاف ستھرا کر کے اس کے معاملات کو سنوار کے اس کو آپ کے دربار کے قابل بنا دیا ہے، اور اب یہ آپ کے سامنے حاضر ہے. یہ شیخ کا بہت بڑا احسان ہوتا ہے کہ وہ آپ کو فنا فی الرسول کے درجات میں پہنچاتا، اور آپ کے لیے دعا کر کے اس دروازے کو کھلوائے. اور حضور کی بارگاہ میں باقاعدہ عرض کی جاتی ہے کہ اس کو رجسٹرڈ کیا جائے، اس کے نام کو رجسٹر کر لیا جائے، اور اب اس پہ بھی توجہ فرمائی. دیکھو نا، ایک تو یہ ہے کہ مطلب آپ اللہ کے تو سارے ہی بندے ہیں، بولو نا، آپ کہیں کہ سارے بندے بھائی اللہ کے ہی. کفر والے بھی اللہ کے ہی بندے، وہ نہیں اللہ کو مانتے لیکن اللہ کے بندے تو ہیں. ہندو سکھ عیسائی کوئی بھی ہے، سب اللہ کے بندے. لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک مومن ان جیسا ہے جیسے سارے اللہ کے بندے؟ نہیں، مومن میں فرق ہے. تو مومنین میں بھی وہ جو متقی ہیں، کیا وہ عام مومنین جیسے؟ نہیں، ان کے ڈیفرنس معاملات. اور جن کے متقی کے اندر بھی اللہ کے ولیوں میں ہیں، وہ کیا سارے متقین ایک جیسے ہوتے ہیں؟ بھائی ان میں بھی بڑے کیٹیگریز، اور ان میں بھی ولی ہوتا ہے. تو ایسے ہی اللہ کے نبی کے امتی سارے ہی ہیں، لیکن جسے حضور توجہ کے لیے پسند فرمائے کہ اس کو بٹھائیں میرے سامنے. دعا سب کے لیے ہو رہی، یا اللہ میری امت کا بھلا کر دے، یا اللہ میری امت کا بھلا کر دے. اس میں اور اس کا بھلا کر دے بڑا فرق ہے. بولو نا، فرق ہے کہ نہیں؟ بہت فرق. بھئی آپ یوں کہہ دیں ساری امت کا بھلا ہو جائے تو ساری امت کا ہی ہو رہا، لیکن کسی ایک کو بلا کے اس کو کہا جائے نہیں. آپ جیسے گورنمنٹ جو ہے پورے ملک کی گورنمنٹ ہی ہوتی ہے، لیکن اس کا کوئی وزیر بنے تو اس کی سہولتیں علیحدہ ہیں کہ ایک جیسی سب کو. بھائی گورنمنٹ سب کی ہی ہے، لیکن اس کے اندر جو وزارت لے جاتا ہے، وزیر بنتا ہے، اس کو آپ عام انسان تو نہ سمجھیں نا، اس کو تو آپ الگ لے لیں. تو ایسے جو فنا فی رسول میں چلا جائے گا، حضور الاسلام اس پہ خصوصی علیحدہ توجہ فرماتے. بڑی کرم نوازی ہے، بڑی فضل نوازی، بڑی رحمت. پھر حضور، میں یوں کہتا ہوں کبھی اگر آپ سمجھ لیں اس بات کو، پرورش فرماتے ہیں اس کی. جس طرح کسی بچے کو پالا جاتا ہے، اس کے غذا کا خیال رکھتی ہے اس کی ماں، اس کا باپ اس کے کپڑوں کا خیال رکھتا ہے، دھیان رکھتا ہے میرا بچہ اس وقت کہاں ہے، کیا کر رہا ہے، اس کے انداز کیا ہیں، معاملات کیا ہیں. تو پھر حضور اسی طرح اس کی پرورش فرماتے. یہ ہے فنا فی الرسول. اور حضور کی بارگاہ میں اس کا نام رجسٹرڈ ہو جاتا ہے، اور آقا دو جہاں پھر کرم نوازی فرماتے. اب ہوگا کیا؟ ایک تو جیسے میں نے عرض کیا کہ جس طرح شیخ کا مشن اٹھایا، شیخ کے معاملات اٹھائے، اب وہ نا اس سے اگلے درجے میں جب جائے گا نا فنا فی رسول میں، تو اب ذرا براڈ ہو جائے گا ویو. اب اس کا ویو براڈ ہوگا. براڈ سے مراد اب وہ جو حضور علیہ السلام کی سب سے بڑی خوبی ہے کہ آپ اپنی امت کے لیے بہت زیادہ حریص ہیں. اور قرآن نے بھی کہا حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، کہ یہ کمال ہے میرے نبی کا کہ یہ رب نے بھی مانا کہ یہ بڑے ہی حریص ہیں، ان میں حرص ہے اپنی امت کے لیے، اور یہ چاہتے ہیں میری امت بخشی جائے. میری امت کے اندر کوئی ایسا معاملہ جب بھی آئے تو حضور اس کے لیے سب سے زیادہ بےتاب ہوتے ہیں، سب سے زیادہ پریشان ہوتے ہیں، سب سے زیادہ حضور دعا کرتے ہیں. اب یہ جو حضور کی خوبی ہے، سنو، یہ اس کے اندر آنا، یہ فنا فی رسول کا سب سے بڑا سٹینڈرڈ ہے. مل کے کہو سبحان اللہ. یہ سب سے بڑا سٹینڈرڈ ہے فنا فی رسول کا. باقی داڑھی شریف ہونا، امامے پہن لینا، حضور جیسے انداز، ٹھیک ہے، سنتیں پوری ہو گئیں، آپ نے بیٹھنا کیسے ہے بیٹھ گئے، کھانا کیسے کھاتا ہے کھا لیا، آپ کو بڑا خوشبو پسند لگا لی، یہ سب ہو گیا بھائی.
جی یہ اس کا 5% بھی نہیں ہے، یہ 5% بھی نہیں ہے، یہ کوئی بھی کر سکتا ہے. آپ کر لیں، سارا کچھ کریں، آپ کا شریف کھائیں. حضور کو بڑا پسند تھا. آپ راستہ چلتے ہوئے دائیں طرف چلیں، سوتے ہوئے گال کے نیچے ہاتھ رکھ لیں، دائیں کروٹ پہ سو جائیں. اور یہ سارے کر لیتے ہیں بھائی. معافی بھی دے دیں، حضور کی یہ بھی ادا ہے معاف کرنا. درگزر کریں، لوگوں کے ساتھ محبت ہے، مسکراہٹ ہے، مہمان نوازی ہے، یتیم و بیواؤں کا خیال ہے. ساری ادائیں لے آئیں آپ حضور کی، پڑھ پڑھ کے اپنے اندر پیدا کرتے جائیں کرتے جائیں کرتے جائیں. یہ 5% بھی نہیں بنے گا. اصل حضور کی جو اپنی امت کے ساتھ محبت کا انداز ہے وہ یہ ہے کہ آپ حریص ہیں اپنی امت کے لیے کہ یہ میری امت بخشی جائے. یہ انداز جس دن آیا وہ فنا فی الرسول کا سٹینڈرڈ پورا کرے گا کہ اس سے، اس کے جسم سے، اس کے ہاتھوں سے، اس کی آنکھیں، اس کے زبان لوگوں کی بھلائی شروع کر دیں، اور اس سے لوگوں کا جنت کا راستہ کھلنے لگے، لوگ دوزخ سے بچنے لگیں، اور اس کی زندگی اب کام آنے لگے حضور کی امت کے. یہ ہے فنا فی الرسول. اور وہ بالکل اس پہ ہر وقت اس کا ذہن یہی رہتا ہے کہ میں کون سا ایسا کام کروں، کون سی ایسی نئی چیز کروں، کون سا ایسا میرے رب نے مجھ سے کوئی ایسا اور لے کام کہ میرے نبی کی امت کے میں کام آ جاؤں، میں کسی طرح کام آ جاؤں. کوئی تو ہو جو میری کسی بات سے حضور کا امتی دوزخ سے بچ جائے. لہذا وہ یہ منصوبے بنانا شروع کرے. اسے بولیں گے فنا فی الرسول. اور یہاں لفظوں سے کھیلتے ہیں لوگ، اور اپنی ہی بنائی دنیا میں خود ہی ولی بنے پھرتے ہیں. اپنی ہی بنائی ہوئی دنیا میں خود ہی ولی بن کے تو خود ہی اکیلے. کسی ایک بندے کو نمازی نہیں بنایا، کسی ایک بندے کو آپ نے تہجد گزار نہیں بنایا، کسی ایک بندے کو نیکی کا راستہ نہیں دکھایا، کسی ایک بندے کو آپ نے اچھائی کی تعلیم نہیں دی، اور آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ نمائندہ ہیں حضور کے. تو آپ کی غلط فہمی، آپ اپنے نمائندہ خود ہی ہیں. اور یہ ہے وہ اصل انداز جو اللہ نے بھی قرآن میں کہا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. تم بہترین لوگ ہو. اخرجت للناس جسے لوگوں کے لیے بنایا گیا. تأمرون بالمعروف تمہارا کام ہی یہ ہے نیکی کا حکم کرنا. وتنہون عن المنکر جہاں برائی ہو روکنا. اور یہ کیوں کرتے ہو؟ کیونکہ تمہیں اللہ پر ایمان ہے، تمہیں کوئی اپنی عزت کی خواہش نہیں، تمہیں اپنا کسی کوئی پروٹوکول نہیں چاہیے، تمہیں اللہ کی محبت میں یہ کرتے ہو. تؤمنون باللہ، اللہ سے محبت ہے، اسی کے لیے کرتے. تو یہ انداز آئے انشاءاللہ. بولو سارے انشاءاللہ کہو ذرا. یہ انداز ہے، یہ انداز پیدا ہو اور سوچیں پیدا ہوں کس طرح سے میں نیکی کا کوئی ایسا انداز بناؤں کہ لوگوں کی طرف میرا رجحان ہو. اور ہم سلسلہ نقشبند میں الحمدللہ یہ بڑی اعلیٰ خوبی میں بیان کرنے لگا ہوں آپ کے سامنے سلسلہ نقشبند کی. اس میں یہ کمال ہے کہ سالک کی فنا اور یہ بقا یہ دونوں کٹھی چلتی. اب جب فنا فی رسول میں آتا ہے تو پھر ہر وقت ذہن میں یہی رہتا ہے کس طرح میں نیکی کا پیغام پھیلاؤں، کیونکہ یہی حضور کرتے رہے، یہی عقائد و جہاں کا اصل کام تھا. اور اس کو اللہ پھر دیتا ہے راستے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اللہ سے نیکی کا راستہ مانگیں اور یہ کہیں کہ میں لوگوں کو پھیلانا چاہتا ہوں اور آپ کو اللہ کچھ نہ دے. یہ نہیں ہو سکتا. آپ کو ضرور راستہ ملے گا جہاں سے لوگوں کو آپ نیکی کا پیغام پہنچائیں گے، اسے اچھائی کی طرف مائل کریں. آپ کی زبان میں تاثیر پیدا ہوگی، مل کے کہو سبحان اللہ. آپ کے الفاظ میں ترتیب آئے گی، آپ کے ذہن کے اندر ایسا اللہ اعلیٰ ایک ردھم پیدا کر دے گا کہ لوگ حیران رہ جائیں گے، کہیں یار بات بڑی اثر کرتی ہے.
خود ہی لوگ کھنچتے آئیں، کیونکہ آپ کے اندر تڑپ ہے کہ میں لوگوں کو نیکی کا راستہ دکھانا چاہتا ہوں، اور وہ آتی ہے صرف فنا فی رسول سے، ورنہ نہیں آ سکتی۔ اور اگر کوئی یہ کرتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ یہ طریقت کے انداز اس کے پاس نہیں ہے اور وہ یہ عمل کر رہا ہے، بہت سارے لوگ نیکی کا پیغام پھیلا ہی رہے ہیں نا، بولو، بے شمار لوگ ہیں دنیا میں اور وہ نیکی کا پیغام پھیلاتے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ حضور الاسلام کی طرف سے دیا گیا بہت بڑا انعام، کہ وہ حضور کی امت کا کوئی ایسا شخص ہو جو حضور کی امت کے لیے کام کرے، اور وہ آقا دو جہاں کا نمائندہ بن کے حضور کی امت میں لگ جائے اور کہے کہ میں حضور کا پیغام پہنچاتا ہوں، تو آقا دو جہاں اس کے لیے کیا انداز اختیار کریں گے؟ کبھی سوچا آپ نے کہ جس کے قبضے میں سارے عالمین کے خزانوں کی چابیاں ہیں، وہ کس طرح اس کے لیے پھر رحمتوں کے انداز، رحمت للعالمین کا تم کام کرنے لگے ہو، تو اللہ کیسے پروٹوکول دے گا؟ بڑا خوبصورت یہ انداز ہے، انشاءاللہ کہو اللہ توفیق دے۔ تو یہ فنا فی رسول کا میں نے آپ کے سامنے سٹینڈرڈ رکھ دیا، انشاءاللہ کہو اللہ سعادت دے دے، اللہ آپ سب کو دے انشاءاللہ۔ اور مجھے یاد ہے کہ اب مجھے یہ چیزیں سمجھ آئی تھیں اور میں نے ان چیزوں کو جان لیا تھا کہ یہی اصل میں وہ انداز ہیں جو ہونے چاہیے انسان کے اندر۔ تو پھر یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ پہلے دن ہی کوئی مطلب بہت بڑے ممبر رسول پہ بیٹھ کے تو شروع کریں گے، یہ غلط بات ہے، ایسا نہیں کرتے، یہ غلط بات۔ اپنے ماحول میں ہی شروع ہو جاؤ، بس جو ماحول آپ کو دیا گیا ہے اسی ماحول میں شروع ہو جاؤ، اپنی کیپیسٹی کے اندر، جس کیپیسٹی میں تمہیں اللہ نے رکھا ہے وہیں پہ دین کا پیغام دینا شروع کر دو۔ یہی ہے، اپنے گھر میں شروع کر دو، اپنے عزیزوں میں شروع کر دو، دوستوں میں شروع کر دو، انشاءاللہ جہاں جہاں آپ ہیں۔ لوگ انتظار کر رہے ہوتے ہیں حضرت صاحب مجھے پہلے خلافت تو دے لیں، مجھے حضرت صاحب پہلے کچھ بنا تو لیں۔ یار یہ کیا تم کن چیزوں میں پڑ گئے ہو؟ یہ کوئی اس کا کوئی طریقہ نہیں، یہ کوئی انداز نہیں۔ آپ جس بھی کیپیسٹی میں ہیں یہ کام شروع کریں، اپنے گھر میں شروع کر دیں، دوستوں میں شروع کر دیں، عزیزوں میں شروع کر دیں، اپنی کولیگز میں شروع کر دیں، کالج میں شروع کر دیں، جاب آفس میں شروع کر دیں، اپنے جو ہے وہ گراؤنڈ میں شروع کر دیں، جو اللہ نے آپ کو دیا ہوا ہے وہیں پہ نیکی کا پیغام شروع۔ اور یہ ایسا جادو ہے، یہ ایسا جادو ہے کہ بس جو اسے سمجھ جائے۔ آج میں کہیں بیٹھا ہوا تھا تو مجھے ہمارے ساتھ کچھ ساتھی تھے، تو انہوں نے مجھے یہ بات کہی کہ جی آپ یہ جو کس طرح آپ کر لیتے ہیں، بہت کچھ کر لیتے ہیں آپ۔ تو میں ویسے سمجھ گیا کہ جب آپ یہ کرتے ہیں تو یہ سارا کچھ ہو، تو میں نے کہا جی آپ میرے راز کو پا گئے، یہ میرا راز ہے، اٹ از مائی سیکرٹ۔ ہمیں ہر وقت اتنی تڑپ رہتی ہے کہ کس طرح کچھ کروں، تو بس اس سے ہی رزق بھی آتا ہے، عزت بھی آتی ہے، برکت بھی آتی ہے، اللہ ہر جگہ اونچا رکھتا ہے۔ یہ راز ہے ہمارا۔ مجھے کہتے جی میں نوٹ کر لوں، میں جی کر لیں نوٹ آپ، ہمارا یہ راز، اس راز کو تم بھی لے لو تو تمہیں بھی اللہ دے دے۔ آپ سب کو ختمہ شریف کی اجازتیں دی گئیں، آپ سب کو دلائل الخیرات پڑھائی گئی، آپ سب کو یہ سارا کچھ دیا گیا، تو یہ کوئی آپ کو چنے بیچنے کے لیے نہیں دیا گیا، یا یہ آپ کو کوئی گھر بیٹھ کے تو اس کو خوش ہونے کے لیے نہیں دیا گیا، یا کبھی کبھی یاد آ گیا کہ چلو مجھے اجازتیں ملی ہوئی ہیں تو میں بڑا ہی خوش نصیب ہوں۔ کٹاتے سوا خوش نصیب، کوئی خوش نصیب نہیں ہوتا، کوئی خوش نصیبی نہیں جب تک اس کی پریکٹیکلی امپلیمنٹیشن نہیں ہے، وہ تمہارے لیے گلے کا پھندا بن جائے گا، زیادہ ذلیل ہو جاؤ گے دنیا میں۔ کیوں؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جس کو آپ نے بڑا کیا ہو وہ کیسے ہوگا؟ اب دیکھیں اتنا بڑا معاملہ کہ کن تم خیرہ امت، یہی سنو، آیت تو یہی ہے نا، بولو کہ تم بہترین امت ہو، اتنا بڑا اعزاز قرآن دے رہا ہے۔ اور ادھر حضور کی حدیث کہ اگر اسلام نے ارشاد فرمایا کہ میری امت میں ہر 1000 میں سے 2 بندے بچیں گے، باقی 998 دوزخ میں جائیں گے۔
اب اس حدیث کو آپ کہاں لے کے جائیں گے اور وہ قرآن کی آیت کو کہاں لے کے جائیں گے؟ اب آپ اسے ریلیٹ کریں گے نا. جتنی بڑی ذمہ داری اتنا بڑا کام کرنا پڑتا ہے. ذمہ داری اتنی بڑی بنا دی گئی, عزت اتنی بڑی دے دی گئی. کنتم خیر امت, قیامت تک جتنی امتیں آئیں گی آپ سب سے بہترین امت ہیں. اور دوسری طرف کہا گیا جی آپ بہترین ہیں, ادھر آؤ ذرا 998 دوزخ میں جاؤ اور 2 جو ہے نا وہ جنت میں جائیں. کیوں؟ آپ نے کام ہی نہیں کیا بہترین والا. آپ تو فارغ ہو نا, اندر چلے شاباش. بہترین والا کام کیا آپ نے. آپ اٹکیلیاں مارتے پھر رہے ہیں. آپ خیرہ امت ہیں, خیرہ امت ہیں, تو اٹکیلیاں مارنا تو نہیں میں نے کہا تھا. میں نے آگے جو ڈیوٹی لگائی تھی, تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر, تم نے برائی کو روکنا ہے, نیکی کا حکم دینا ہے. وہ تم نے نہیں دیا, دروازہ کھول دو اس کے لیے. تو یہ نہ پتہ نہیں, میرے سمجھ نہیں آتی کہ اس کو کس طرح بیان کیا جائے اور کیا اس کے رنگ ہونے چاہیے. اور خاص طور پہ جو اس عزتوں کو لے لیتے ہیں, اللہ انہیں پسند کر لیتا ہے, انہیں اللہ سٹیجوں پہ بلاتا ہے, ان کے لیے اللہ رنگ بناتا ہے ایسے, تو وہ اب خود سوچیں اس ذمہ داری کو کیسے عہدہ برا ہوں گے. خود سوچیں, روئیں, چیخیں, سجدے میں جائیں. مولا اگر اتنا بڑا دیا ہے مجھے تو اب مجھے کچھ دے بھی. اس کے لیے چلائیں, روئیں, بار بار دعائیں کریں کہ مولا میں نہیں آنا چاہتا تھا لیکن تو لے آیا, اب میرے سے کرنا کیا ہے. تو جب نہیں ہوتا تو پھر وہ زیادہ سخت معاملہ بنتا ہے. تو آپ دیکھیں گے ایسے لوگوں کو, میری بات سن لے غور سے آج, آپ جو بھی اس ذمہ داری کو نہیں ادا کرے گا آپ ان کی زندگیوں کو میزریبل دیکھیں گے. میزریبل, قابل رحم. اور بجائے یہ کہ اس کو دیکھ کے لوگ کہیں کہ یار مجھے بھی مل جائے, لوگ کہیں گے اللہ کرے نہ ہی مجھے اجازت ملے, یہ تو اتنا برا حال ہو گیا اس کا. مطلب یہ تو کیوں وہ نہیں کرے گا نا تو میزریبل میں جائے گا. اور جو کرے گا آپ اس کی زندگیوں کو عالی شان ہوتے دیکھیں گے. آپ کے سامنے اس کی لائف ہوگی اور آپ خود سارے جج کر رہے ہوں گے کہ یار یہ ہر وقت بندہ اسی میں لگا رہتا ہے, اس کو جب دیکھو کبھی کہیں جا رہا ہے, کبھی کہیں کر رہا ہے, کبھی کہیں جا رہا ہے, کبھی کہیں جا رہا ہے. شیخ کو پتہ بھی نہیں اور محترم اتنا کام کر رہے ہیں, یار یہ اس کو کیا دھن لگی ہوئی ہے. آپ دیکھیں گے اس کی لائف ہر دن بہتر سے بہتر ہوتی جائے گی. شیخ کو پتہ بھی, اور یہاں جناب شیخ ہی بٹھا رہا ہو, یار بیٹھ کے خدمات پڑھ لو, آؤ یار درس میں آ جاؤ, آؤ یار آ جاؤ, آؤ بیٹھ جاؤ, آؤ سن لو, اور اسی کو بلا بلا کھپ گیا وہ, آ جاؤ بیٹھ جاؤ بیٹھ. یہ کیا ہو رہا ہے بھائی؟ تمہیں خود نہیں سمجھ آ رہی کہ یہ تو اب میری ذمہ داری ہے, یہ میرا مشن ہے, یہی میری لائف ہے, یہی میری زندگی ہے. تو یہ ہے فنا فی رسول. مل کے کہو نا سبحان اللہ, توفیق دے دے. یہ فنا فی رسول ہے کہ آپ رسول میں فنا ہو, کہ حضور کا یہی انداز. باقی وہ سب کچھ ہو گیا, مطلب آپ نے سنتیں پوری کر لیں, وہ نظر آ رہا ہے دور سے, آپ چلتے آ رہے ہیں تو سب کو پتا ہے کہ کمال ہے, یہ حضور کا کوئی امتی ہے, یہ کوئی مسلم ہے, یہ کوئی سچا آدمی لگ رہا ہے, اتنا اس کا گیٹ اپ کتنا پیارا ہے. وہ ہو گیا, لیکن اب وہ آگے امت کا درد ہی کوئی نہیں. آگے امت کے لیے آپ کچھ کر ہی نہیں پا رہے ہیں, تو وہ کیا, اس کو گیٹ اپ کو کیا کرنا ہے. امت برباد ہو گئی, امت اندھیروں میں چلی گئی, امت ہر روز لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں, لوگ بیڑا غرق ہو گیا, زندگیاں اجڑ گئیں, میاں بیوی میں طلاقیں ہو کہ لوگ ایک دوسرے کو قتل کر رہے, اور تو جو ہے سنتیں پوری کرنے میں لگا ہوا ہے. میں نے سفید جوڑا پا دیو, میں نے خوشبو لہا دو, سارا نہ خوشبو میں روز نہ آلے, کوئی فائدہ نہیں اس کا جب تک حضور کی امت کے لیے آپ سٹیپ نہیں اٹھاتے. آپ رکھ لیں پوری بہترین قسم کی, آپ بڑی اچھی رکھ لیں داڑھی شریف بہترین, کیا کرنا ہے, کیا کریں گے اس کو, سارا دن ٹوپی پہن کے پھرتے رہے, آپ ماما پہن کے پھرتے. مجھے رحم آتا ہے ایسے لوگوں پہ
کہ وہ اتنا گیٹ اپ بنا لیتے ہیں لیکن حضور کی امت کے لیے کچھ بھی نہیں. اس کے لیے پوچھے تو کہتے نہیں شکر کرو میں ہی نمازی ہو جاؤں. اس سے کیا فائدہ ہو؟ اب بارہا وہ حدیثیں سنا کے اب تو ازبر ہو گئی ہیں کہ میری امت میں وہ شخص جو نیکی کا پیغام پھیلائے گا اس کی مثال ایک سمندر جیسی ہے، اور ساری زمین کے آپ عبادت گزاروں کو اکٹھا کریں تو اس کی مثال ایک قطرے جیسی. حضور نے کسی ایک شخص کی عبادت کا ذکر نہیں کیا، ساری زمین کے انسانوں کی عبادتیں اٹھاؤ تو حضور فرما رہے ہیں یہ قطرے کی طرح ہے، اور جس نے نیکی کا پیغام پہنچانا شروع کر دیا وہ سمندر بن گیا. اس کو ہم اتنا دیں گے کہ حد کر دیں. کتنی حدیثیں ہیں جن میں حضور اتنی ترغیب دلاتے ہیں کہ وہ الفاظ اتنے خوبصورت کہ دیکھو اگر کوئی اس طرح ہی آ جائے میرے اس نیکی کے عمل میں، اچھا بھائی ایسا سن لو مجھ سے، جنت میں آنے سے پہلے حشر کے میدان میں اللہ نبیوں کو بلائے گا، وہاں ان کی کرسیاں رکھوائی جائیں گی، نام لکھے ہوں گے فلاں فلاں کرسی پہ بیٹھا ہے، فلاں فلاں کرسی پہ بیٹھا ہے، وہاں بہت ساری کرسیاں خالی ہوں گی، نبی بیٹھ چکے ہوں گے، تو وہاں عام لوگوں کو اللہ بٹھائے گا. تو آقا فرماتے لوگ پوچھیں گے مولا یہ کون ہے؟ تو بتایا جائے گا یہ نبی نہیں تھے لیکن کام نبیوں والا ہی کر کے گئے، لہٰذا انہیں ہم نے انہی کے ساتھ کرسی پہ بٹھا دیا. آپ دیکھیں آپ کے ساتھ حضرت سلیمان بیٹھے ہوں، مجھے بتائیں کہ کیا عزت ہے. آپ کے ساتھ حضرت نوح بیٹھے ہوں، آپ کے ساتھ حضرت عیسیٰ بیٹھے ہوں. آپ جس کرسی بیٹھے ہیں ادھر دیکھا تو حضرت یحییٰ بیٹھے ہوئے ہیں. یار کیا بات! تو یہ چھوٹا اعزاز کیسے تمہیں سمجھایا جائے کہ یہ کتنا بڑا عمل ہے؟ اسے فنا فی الرسول کہتے ہیں. یہ ہے فنا فی الرسول. تج دو زندگی اس کے اندر ڈال دو اپنی زندگی، اس کے اندر اپنی زندگی کو کھپا ڈالو کہ میں نے اپنے نبی کی امت کے لیے کچھ کرنا ہے، میرے نبی کی امت کسی طریقے سے دوزخ سے بچے، میں اس کے کام آؤں. ڈال دو اپنی زندگی کو، تمہاری زندگی بہتر سے بہتر ہوتی جائے گی، بڑے سے بڑی ہوتی جائے گی. کامیابیوں کی کامیابیاں تمہارے دامن میں آ کے خود گریں گی، کچے پھل پکے پھل کی طرح. میرے پاس لفظ نہیں ہے، میں وہ نہیں کھولنا چاہتا، وہ چیزیں ایسی ہیں وہ نہیں بتانی چاہیے، اور نہ بتاؤں گا انشاءاللہ. کہ جب سے یہ کام شروع کیا کہاں سے اللہ کی رحمتیں امڑ کے دامن میں آئیں کہ وہ حیران ہو جاتے ہیں کہ کیسے آ گئیں، کس طرح. تو جواب آتا ہے آپ جو کام کر رہے ہیں یہ تو کچھ ہے ہی نہیں، ابھی انتظار کریں اور آئیں گے اور ملیں گے. ابھی آپ آئیں مدینے آئیں وہاں بھی دیں گے، آپ ادھر آئیں وہاں بھی دیں گے، ہر جگہ حاضر. آپ کو نہیں دینی تو کس کو دینی؟ ہم اصل میں اپنے لیے کبھی ایسا کہ سوچتے ہی نہیں نا ہم کہ ہم کیا کر رہے ہیں حضور کے لیے، کیا کر رہے ہیں. تو یہ ہے فنا فی رسول. اس کی ڈیفینیشن صحیح کرو، اس کو درست سمجھو. یہ لفظوں کی گمن گھیریوں میں نہ گھماؤ لوگوں کو، پریکٹیکل بات کرو، آن گراؤنڈ بات کرو، ریالٹی پہ بیس بات کرو. حضور کیا تھے؟ حضور یہی تھے، حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. حضور حریص تھے اپنی امت کے لیے. تم بھی حریص بن جاؤ، مل کے کہو نا سبحان اللہ. تم بھی حریص ہو جاؤ، لالچی بنو. اللہ نہ چھوڑو لوگوں کو. کبھی کوئی کورس شروع کر دو، کبھی کوئی درس شروع کر دو، کبھی کوئی درس شروع کر دو، نہ چھوڑو. لوگ گئے تھک گئے ہیں، کہا نہیں تمہیں پھر اٹھانا ہے، میں پھر بٹھاؤ، لگے رہو، خود بھی بیٹھو، انہیں بھی بٹھاؤ، تاکہ حضور کی امت کے اندر نور جائے، برکتیں جائیں، فضل جائے. اللہ دوسری بات جو حضور کی امت کے لیے اور فنا فی رسول کا بہت بڑا سٹینڈرڈ ہے، وہ بھی دو ہی سٹینڈرڈ ہیں. ایک میں نے عرض کر دیا کہ حضور کی امت کے لیے ایسے کام کرنا جن سے وہ دوزخ سے بچ جائیں، ایسے کام کرنا. دوسرا جو حضور کے اندر فنا ہونا اور آقا دو جہاں کی فنا فی رسول کی جو برکت ہے وہ یہ ہے کہ آپ کسی صورت بھی حضور کی امت کے جو پسے ہوئے طبقے ہیں
آپ اصل میں ان کے نمائندہ بنتے ہیں. حضور کی امت کا جو پسا ہوا طبقہ ہے، یا حضور کی امت کا جو لویسٹ طبقہ ہے، یا حضور کی امت کا جو وہ طبقہ ہے جس کو سارے اگنور کر جاتے ہیں، حضور ان کے لیے آئے تھے. مل کے کہو سبحان اللہ. آپ غلامی ختم کرنے آئے دنیا سے، آپ دنیا سے محرومی ختم کرنے آئے. آپ کا وجود سارے کا سارا نیویوں کے لیے بنایا گیا، آپ بڑوں کے لیے نہیں آئے. بولو، سنو میری بات، حضور بڑوں کے لیے نہیں آئے. اس کی سب سے بڑی دلیل کیا ہے؟ یہ ہے کہ آقا علیہ السلام نے زندگی میں کسی بادشاہ کو مرید نہیں کیا. کوئی بادشاہ آ کے حضور کا کلمہ نہیں پڑھا، کسی نے بھی حضور کا کلمہ بادشاہت میں نہیں پڑھا. جتنے تھے سارے غلام تھے اور حضور نے ان کو بادشاہ بنایا. غلاموں کو بڑا کیا آپ نے. یہ جو زاویہ ہے، سنو، یہ زاویہ فنا فی الرسول ہے کہ آپ کی زندگی ایسی ہوتی ہے کہ آپ غریبوں میں بیٹھ کر ان غریبوں کو بڑا کرتے ہیں، چھوٹوں میں بیٹھ کر چھوٹوں کو بڑا کر دیتے ہیں، بے علموں میں بیٹھ کر انہیں علم دے دیتے ہیں، بے شعوروں میں بیٹھ کر انہیں شعور دے دیتے ہیں، بے عزتوں میں بیٹھ کر انہیں عزت دے دیتے ہیں. یہ ہے فنا فی رسول. اس کو فنا فی رسول کہتے کہ آپ کی زندگی میں یہ دن آتا. لیکن حضور اسلام کی یہ دعا کتنی خوبصورت ہے، ہمیشہ اسے یاد رکھنا چاہیے آپ. اور میں تمام جتنے بھی وارثان ممبر و محراب ہیں جو سمجھتے ہیں اپنے آپ کو کہ وہ کسی طرح سے بھی ممبر و محراب کے معاملات کو ڈیل کر رہے ہیں، میں ان سے مخاطب ہوں. حضور اسلام کی یہ حدیث کبھی نہ بھولیے گا. حضور اسلام نے ارشاد فرمایا، اے اللہ مجھے غریبوں میں زندہ رکھ. آپ اس حدیث کے اس لفظ پہ، مجھے یاد ہے میں اتنا رویا ہوا ہوں اس حدیث کے ان لفظوں پہ، اتنا رویا کہ میرے آنسو ختم ہو گئے تھے اس دن. اس کائنات کا سب سے بہترین انسان، اعلیٰ ترین انسان کیا دعا کر رہا ہے؟ اے اللہ مجھے غریبوں میں زندہ رکھ، میری زندگی غریبوں کے اندر گزرے. یہ غریبوں میں بیٹھنا مجھے چھڑوانا نہیں تو نے، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا میرا ختم نہ ہو جائے، مجھے غریبوں میں زندہ رکھ. ہائے ہائے، چلو زندہ رکھ ہو گیا. اگلا جملہ اس سے بھی بڑا ہے، جگر پھاڑ دینے والا، مجھے غریبوں میں ہی موت دے. یہ حضور کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ کیا بات ہوئی؟ ہم میں سے ہر ایک کی خواہش ہے کوئی غریب غربا نہ قریب آئے میرے. میں بڑا سفسٹیکیٹڈ آدمی، میں بڑا نفیس آدمی، یہ غریب غربا میرے پاس بیٹھنے والے میں نہیں پسند کرتا. مجھے نہیں چاہیے بڑی کوٹھی ہونی چاہیے، میں ڈیفنس میں شفٹ ہو جاؤں، مجھے آپ لے جائیں کسی ایسے علاقے میں جہاں کوئی غریب نظر نہ آئے. اگر ایسا سوچتے ہو تیرا کوئی تعلق نہیں رسول کے ساتھ. لے لو زندگی، ٹھیک ہے جیو، لیکن یہ معاملات لینا چاہتے ہو تو اس کے لیے تمہیں اس دعا کو سمجھنا ہے، اے اللہ مجھے غریبوں میں زندہ رکھ. ذرا یہ بول دو سارے، اور مجھے غریبوں میں موت دے. کیا بات! یہ حضور کی زندگی کا وہ انداز کہ چھوٹے لوگوں کے ساتھ محبت کرنا، پیار کرنا. اور آپ کی ساری لائف اسی پہ بیس کرتی، ساری لائف. کیونکہ آج ہم بیٹھے ہوئے تھے یونیورسٹی میں، ہمارے پروفیسر صاحب نے ایک بات سنائی، اچانک مجھے یاد آ گئی. وہ بتانے لگے کہ کچھ سی ایس ایس کر کے کوئی آفیسر تھے، تو وہ سنا رہے تھے، کہتے جی میری عادت ہے کہ میں نا جب بھی کوئی اخبار کا پیس کہیں مجھے ملتا ہے یا میں کوئی چیز خریدتا ہوں، اگر مجھے اخبار کے وہ اندر کوئی پیک کر کے دے تو میں اسے ضرور پڑھتا ہوں.
سر آپ نے سموسے خریدے تو آپ نے دیکھا وہ سموسوں والے اخبار کے پیس میں سموسے ڈال کے پکڑا دیتے ہیں، جلیبیوں والے جلیبیاں اخبار کے پیس میں ڈال کے پکڑا دیتے ہیں. تو کہتے ہیں میری عادت ہے کہ میں اسے پڑھتا ہوں، کہ وہ جو مجھے اخبار کا پیس ملتا ہے نا. کہتے ایک دن عجیب بات ہوئی، میں نے کچھ جلیبیاں خریدیں تو اس اخبار والے نے مجھے جلیبیوں والے نے اخبار میں ڈال دی. کہتے میں اسپیشلی گھر لایا، میں نے وہ صفحہ جو اخبار کا تھا اسے میں نے پڑھنا شروع کر دی. کہتے اس میں ایک کالم لکھا ہوا تھا اور اس کالم نے میری زندگی بدل دی. اب وہ کالم کیا تھا؟ وہ کالم یہ تھا کہ کوئی شیخ صاحب تھے، تو وہ کسی فیکٹری میں کام کرتے تھے، محنتی آدمی تھے، لگے رہے، کام کرتے رہے، محنت ہوتی رہی. اسی فیکٹری میں وہ بہتر ہوتے گئے. ایک وقت آیا کہ اس فیکٹری میں انہیں اچھا عہدہ مل گیا، اور محنت کی، کوشش کی، تو کام چکے سیکھ چکے ہوئے تھے، اسی طرح کی اپنی فیکٹری الگ ڈال لی. اب وہاں محنت شروع کر دی، وہاں شروع کر دی، کوشش شروع کر دی. پہلے چھوٹے گھر میں رہتے تھے، پھر جو ہے وہ ایک بڑے پوش ایریا کے اندر بڑی اللہ نے توفیق دے دی، کوٹھی بن گئی، وہاں شفٹ ہو گئے. اللہ نے بڑھا دیا، کئی گاڑیاں لے لیں، اللہ نے ریل پیل لگا دی، محنت بڑی کی. کہتے ہیں کہ وہ ان کا کوئی ملازم تھا مالی، تو وہ ایسے ہی ایک دن پانی لگا رہا پودوں کو، تو شیخ صاحب آئے باہر سے، تو وہ شاید پانی کا پائپ تیز تھا، اس میں پانی تو وہ پھسل گیا ہاتھ سے، تو پانی جو ہے وہ شیخ صاحب پہ پڑ گیا، کپڑے گیلے ہو گئے. ایسے وہ پائپ پکڑ بھی لیا، لیکن شیخ صاحب جو ہے واپس سے باہر ہو گئے. انہوں نے گالیاں دینا شروع کر دی. اس نے کہا کہ جی مجھے معاف کر دیں، میں نے کون سا جان بوجھ کے کیا، ہاتھ سے نکل گیا. لیکن وہی بات کہ جب نئی نئی دولت آ جائے نا انسان کے اندر پاس، تو بیڑا غرق ہو جاتا. تو ایسا ہی ہوا، وہ کہاں نکل جاتا بس، تو آج کے بعد نظر نہ آئے ادھر. اس نے بڑی معافی تلافی، لیکن یہ نہ مان. اب اس کا نام تھا جو مجھے وہ ذیشان، اس شخص کا نام تھا جو ملازم تھا. تو ذیشان کو اس نے کہہ دیا کہ نکل جاتا. اور وہ بیچارہ گیٹ کے باہر بیٹھ گیا، شام تک وہ بیٹھا رہا اور بار بار ایک ہی بات کرے کہ میرا کوئی اور سہارا نہیں، تو مجھے آپ معاف کر. لیکن وہ نہیں مان. شام کو اس نے دیکھا تو اس کہا تو نانا گیا تو میں پولیس سے تمہیں مار پڑوانی، اور وہ اٹھ کے چلا گیا. کہ جی اس کی جانے کی دیر ہوئی، اگلے دن ہی حالات بدل گئے. فیکٹری میں آگ لگ گئی، بیٹا اسلام آباد پڑھتا تھا، اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا. وہاں پہنچا، وہاں جا کے اس کو دیکھا تو وہ دماغ میں اتنی سخت چوٹ آئی کہ جاتے جاتے ہی فوت ہو گئے. واپس آ گئے، فیکٹری دیکھی آ کے، وہ سارا کچھ ہی ختم ہو چکا. بڑا پریشان کہ یہ میرے ساتھ کیا بنا. آخر وہ جو فیکٹری میں جن لوگوں کا مال پڑا ہوا تھا، وہ پیسے اتارنے کے لیے گھر بیچنا پڑ گیا. یعنی وہ شیخ صاحب سڑک پہ آ گئے. اب وہ اتنی سخت تکلیف بن گئی کہ کسی بزرگ کے پاس گئے. انہوں نے کہا اس وقت نا داتا صاحب میں ایک اللہ والے آئے ہوئے ہیں، جاؤ جا کے ان سے مل، وہ تمہیں کوئی دوا دارو کریں گے. داتا صاحب گیا، وہاں جا کے وہ بزرگ بیٹھے ہوئے تھے، ان سے جا کے بات کی کہ حضرت میرے ساتھ یہ بنا ہے، سارا کچھ ہی ختم ہو گیا. تو وہ بزرگ اللہ والے جو تھے انہوں نے نیچے دھیان کیا ہوا تھا، کافی دیر وہ ایسے ہی بیٹھے رہے. پھر انہوں نے سر اٹھایا اور انہوں نے کہا کہ ذیشان کو ڈھونڈا تم نے؟ پاؤں کے نیچے زمین نکل گئی. جی آپ کو کیسے پتا؟ کہا بس اٹھ کے نہ چلا جا اور اسے ڈھونڈ. کہتے وہ دیوانہ وار فیکٹری کے جو چیزیں بچی تھی وہاں سے ایڈریس دیکھا، لیکن وہ ایڈریس بھی نہ ملا. لوگوں سے پوچھا، نہ ملا. کئی سال گزر گئے ڈھونڈ ڈھونڈ کے اسے، لیکن وہ نہ ملا. تو پھر وہ کہنے لگے
پھر ایک دن یہ ہوا کہ کسی نے دیکھا کہ وہی شیخ صاحب جو ہے کہ بس سٹینڈ کے قریب ریت کی ایک ڈھیر کے اوپر بیٹھے اور اپنے اوپر ریت ڈال رہے ہیں. نیم پاگل ہو گیا. وہ نہیں ملا. تو یہ یاد رکھیں کہ آپ کے قریب جو یہ چھوٹے لوگ ہیں نا، ان کی وجہ سے نعمتیں آپ کے اوپر آ رہی ہوتی. اگر آپ انہیں ان کا خیال نہیں رکھیں گے تو آپ کی بھول ہے کہ آپ بڑے ہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. حضور نے کیوں کہا مجھے غریبوں میں زندہ رکھ؟ کیونکہ آپ کو پتا تھا کہ انہی کے اوپر اللہ کی رحمتیں اترتی. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا غریب امیروں کے اندر محبت، پیار، رسول کا عشق چند ایک میں ہوتا ہے؟ باقی سارا عشق اللہ نے غریبوں کو ہی دیا ہو. یہ محبت غریبوں کے اندر. سورہ کہف کھولیں آپ حیران رہ جاتے ہیں. اسپیشل اللہ نے حضور اسلام کو حکم دیا، اے نبی یہ جو صحابہ صفہ ہیں جو تیرے پاس آ کے بیٹھتے ہیں، تیری نظریں ان سے دور نہ ہوں، تیری نظریں نہ ہٹیں ان سے، ان کے چہرے کو دیکھتا رہنا ہے تو نے، اے نبی میرا حکم ہے. اور وہ بھی یاد کریں قرآن میں اللہ نے ایک سورت کے اندر اتارا کہ جب حضور کے پاس یہ آتے تھے نا، یہ بڑے بڑے سردار آتے مدینہ میں ملنے کے لیے، تو وہ اندر نہیں آتے تھے نا مسجد نبوی میں. تو کہا جی اندر آ جائیں. کہ اندر نہیں آنا. کہ اندر کیوں نہیں آنا؟ کہا یہ غریب غربا اپنے ساتھ بٹھائے ہوئے ہیں نا، یہ ہمارے سٹینڈرڈ کے لوگ نہیں. یہ ہماری ابائیں دیکھیں کتنی قیمتی ہیں، ہمارے ڈریس دیکھیں، ہمارے کپڑے دیکھیں گے، وہ بو اٹھتی ہے، پسینے کی بو والے لوگ بٹھائے ہوئے ہیں آپ. تو اللہ نے اسی آیت کے اندر آگے فرمایا، نبی ان کی بات نہ سننا، بڑے بدبخت ہیں. یہ جو آیا ہے یہ تو تھوڑی دیر کے لیے آیا ہے، اور وہ جو تیرے پاس بیٹھا ہے وہ ہمیشہ کے لیے تیرا ہو چکا ہے. یہ تو آگے چلا جائے گا. وہ جو تیرے پاس بیٹھا ہوا ہے وہ ہمیشہ کے لیے تیرا ہے، لہذا تو نے اس کو نہیں چھوڑنا، اس کو جانے دے، دفع کاری سے نہ آئے تیرے پاس. تو حضور فرماتے بھائی نیچے نہیں آنا، نہ آئے، میں یہاں سے نہیں اٹھوں گا، یہیں آ کے بات کرو، اندر باہر نہیں آؤں گا، ادھر ہی آ کے بات کرو. تو یہ جس کو انداز ملا وہ فنا فی الرسول ہے کہ اس کو یہ آ گیا یہ سلیقہ کہ کس طرح چھوٹوں کو بڑا کرنا ہے، اور اس کے اندر یہ آ گیا کہ یار یہ بندہ بیچارہ اس کو تو کوئی پوچھتا بھی نہیں، لیکن اس کو وہ عزت دے دے جس کو کوئی پوچھتا ہی. تو یہ فنا فی الرسول. آپ پہنتے پھریں امامے، آپ پہنتے پھریں خوشبوئیں لگاتے پھریں آپ، اور بندے کو بندہ نہ آپ سمجھیں، قریب بیٹھنا گوارا نہ کریں آپ، اور آپ 2 فٹ دور سے سلام لیں اور جو ہے اس طرح کا انداز اختیار کریں، وہ نہیں یار چھوٹا بندہ دور کرو اسے. تو آپ کچھ بھی ہیں، رسول کے ساتھ آپ کا کوئی تعلق نہیں. باقی آپ جو مرضی کہہ لیں، آپ نمازی بھی ہو سکتے ہیں، آپ روزے دار بھی ہو سکتے ہیں، حاجی بھی ہو سکتے ہیں آپ، لیکن رسول کے ساتھ آپ کا تعلق اس دن ہوگا جب آپ چھوٹوں کو بڑا کرنے کا سلیقہ سیکھیں، بے علموں کو علم دیں گے. آپ کی ساری ایفرٹ اس بات پہ چلی جائے گی یار کہاں ہے چھوٹا بندہ، میرے پاس لاؤ، میں اسے بڑا کروں. کہاں ہے کوئی نہیں پڑھتا، میں پڑھاتا ہوں. کہاں ہے کسی کو نہیں کوئی اس کے پاس مال نہیں، میں دیتا ہوں، جتنے جوگا ہوں دوں گا. کہاں ہے کوئی ایسا بندہ، مجھے بتاؤ، اس کو بڑا کرو. انشاءاللہ کہو. کہاں ہے جس کی کوئی ایسا ہے جس کی کوئی مدد نہیں کر رہا، میں مدد کرتا ہوں. کیوں؟ اس لیے مدد کر کے کی کرنا ہے، اس کی مدد کی تو یہ کون سا کو میرے کام آ جائے گا. یہ سوچ رہا ہے تو آؤ میں اسی کی مدد کروں جہاں. اور اسی خیال کو ذہن میں رکھ کے میں اتنے جگہوں پہ جب درس دینے جاتا ہوں نا، پنڈوں گاؤں میں بہت دور دور، تو اس کے پیچھے یہی سوچ کار فرما ہوتی ہے، وہاں جا کے درس دیا جائے جہاں کوئی جا کے دینا گوارا نہیں کرتا. وہ سوچتا ہے یار اتنے ٹھڈے کھا کے کی کرنا ہے، آگے ریٹ اٹھتی اینی مٹی لپ لپ پئی ہوئی، یہاں درس دینے کے لیے کیا کرنا ہے. تو وہاں جایا جائے جہاں کوئی بھی نہ جائے.
اور پھر اس کی برکت دیکھیں، اس کا عوض، اس کا معاوضہ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ان اللہ سریع الحساب، وہ بہت تیز حساب کرتا ہے۔ اگر تیرے اندر ایسا جذبہ ہے تو سوچ کہ وہ ادھر سے کتنی تیزی سے تیری برکت اتارے گا، کیونکہ تو ایسا جذبہ لے کے چل رہا ہے کہ وہاں جاؤ جہاں کوئی نہ جائے، سوچ بھی نہیں جاتی۔ تو یہاں پہلے سوچا ہوا ہے نہیں کوئی بڑا پروٹوکول ہوگا، کوئی مجھے بڑا بنائے، کوئی انویٹیشن دے تو میں ختمات پڑھانے جاؤں۔ کی بندہ ہے یار، تجھے سمجھ نہیں آ رہی؟ یہ تو خود پریزنٹ کرنا ہوتا ہے، خود جا کے اس سوچ کو ڈالنا ہوتا ہے کہ بھائی میں آ گیا ہوں، بیٹھے آپ، میں درس دیتا ہوں۔ تو اللہ توفیق دے دے، آمین کہو۔ یہ سعادت جس کو مل جائے اس کو مبارک ہو، وہ فنا فی رسول کی منازل میں پہنچ گیا، اس کو فنا فی رسول کے درجوں میں اللہ نے پہنچا دیا، جس کو یہ دو رنگ مل جائیں۔ پہلا میں نے کیا کہا، ذرا سارے بولو، ایسے انتظام کیے جائیں کہ حضور کی امت دوزخ سے بچ۔ سب سے بڑا کام یہی ہے۔ دیکھو نا، ایک شخص بھوکا ہے اسے آپ روٹی دے دیں، ایک شخص پیاسا اسے پانی دے دیں، کپڑے والا نہیں کپڑا دے دیں، یہ تو ہو گیا۔ ایک شخص دوزخ کی طرف بھاگ رہا ہے، بتاؤ یہ چاروں اکٹھے ہو جائیں کس کو پہلے پکڑو گے؟ ظاہر ہے کپڑے والوں کو کہے یار تینوں دینا ہو یار، روٹی والوں کو کہا اچھا دیتے ہیں بھائی، تجھے بھی روٹی دیتے ہیں، جب پانی والے اچھا تجھے پانی دیتے ہیں، وہ بھاگ رہا ہے دوزخ کی طرف، پہلے اس کو پکڑو یار، یہ دوزخ میں گر جائے گا۔ تو یہ موسٹ امپورٹنٹ ٹاسک یہی ہے کہ کسی طرح دوزخ سے بچایا جائے۔ قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو دوزخ سے۔ اللہ نے بھی یہی کہا، روٹی پانی بادو، روٹی پانی بادو کرو، پہلے دوزخ سے بچا لو یار۔ نہیں دوزخ میں چلا جائے، ہاں اس کو سوٹ بوٹ پہنا لو، جو دوزخ میں چلا مٹن کھلاؤ اسے، آج دوزخ میں جا رہا ہے جانے دو، یہ کیا بات ہوئی؟ آپ دوزخ میں جانے دے رہے ہیں اسے اور باقی چیزیں آپ اسے دیتے جا رہے ہیں، یہ کیا ہو رہا ہے؟ آپ بے وقوف ہیں، پریورٹی نہیں سیٹ کی آپ نے۔ پریورٹی میں دوزخ سے بچانا پہلے ہے، اس کے بعد باقی چیزیں۔ تو ایسی امت ہے حضور کی، تو بعض کپڑے پہنانے میں لگے ہوئے ہیں، بعض روٹیاں کھلا رہے ہیں، بعض پانی پلا رہے ہیں، ٹھیک ہے پلائیں، اچھے کام ہیں، لیکن اس سے بھی بڑا کام یہ ہے کہ آپ کسی ایک شخص کو، حضور اسلام نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا، علی تمہارے لیے 100 سرخ اونٹوں سے بہتر یہ ہے کہ تمہاری وجہ سے ایک شخص نیکی کے اوپر آ جائے۔ 100 سرخ اونٹوں سے بہتر یہ ہے کہ تمہاری وجہ سے کوئی ایک نیکی۔ تو میں اکثر یہ بات دیکھتا رہتا ہوں اور میں دعا کرتا رہتا ہوں کہ ہمارے بچوں میں ایسے شوق پیدا ہوں، ہماری بچیوں میں ایسے شوق پیدا ہوں اور ان کی زندگی اسی پہ لگ جائے۔ میں دیکھتا رہتا ہوں کون کتنا اس پہ چل رہا ہے اور وہ غور کرتا رہتا ہوں کہ کس کو یہ توفیق اللہ دے رہا ہے، کیونکہ یہ میری طرف سے نہیں، اللہ دیتا ہے نا، کہ وہ کتنا کو لوگوں کو لا رہا ہے نیکی کے راستے پہ، اور لوگوں کو نیکی کی پیغام بلا کے لے کے آتا ہے، کوشش کرتا ہے، محنت کرتا ہے، اور اسی پہ لگا ہوا ہے کہ یار کسی طریقے سے میرا نا میرے نبی کی امت کا بھلا ہو۔ ہم یہی دیکھتے رہتے ہیں، اور آپ سب کو اجازتیں دینے کے پیچھے بھی یہی مقصد ہوتا ہے۔ آپ سب کو چیک کیا جا رہا ہوتا ہے کہ آپ کو اجازت دی گئی، اب آپ کیا کرتے ہیں، کیا آپ کریں گے آپ یہ کام؟ پھر اس سے بھی آگے خلافت دے دی جاتی ہے، یار چلو اب تو کرو، کہ تمہیں دے دیا اتنا کچھ، اب کرو۔ چیک کر رہے ہوتے ہیں کہ یار کتنا کو اب نیکی پہ لے کے آتا ہے لوگوں کو۔ وہ ایسا ناہن جہار ہوتا ہے، وہ اس سے بھی نیچے چلا جاتا ہے، حضرت صاحب شکر کرو میں آ جانا۔ عجیب آدمی ہو یار، ہم تمہیں اتنے بڑے بڑے اعزاز کیا مطلب چنے کھلانے کے لیے دے جا، اس لیے دے رہے ہیں کہ تمہیں یہ نظر آ جائے کہ بھئی یہ مجھے ملا، اب کرو کچھ۔ بس نہیں بس ٹھیک ہے، جو آ رہے ہیں ٹھیک ہے، چل رہا ہے، نہیں ایسے تھوڑی ہوتا، ہر ایک نے اپنا حصہ ڈالنا ہوتا۔ حضور اسلام کے ساتھ قربت میں سب سے بڑے حضرت ابوبکر ہیں، اور اتنے صحابہ کو آپ نے مسلمان کروایا، مل کے کہو نا سبحان اللہ، کہ جتنے بھی وہ شروع کے سارے مسلم ہیں وہ سارے سیدنا صدیق اکبر لے کے آئے تھے۔ حضرت جیسی آپ ہی آ جائیے وہ بڑی گل، حضرت ابوبکر سب کو لائے، حضرت بلال کو جا کے خریدا، جا کے
یہ نہیں کہ حضور نے کہا تھا جاؤ بلال کو خرید لاؤ، نہیں، خود گئے، دیکھا کہ وہ، کیونکہ آپ نے دیکھا تھا پیار ان کا حضور کے لیے، ان کے لیے محبت، حضور کا بھی ان کی طرف التفات دیکھا کہ حضور بڑا ان کی طرف التفات کرتے ہیں، تو گئے، جا کے کہا امیہ بن خلف سے بھائی بیچو گے اسے؟ تو اس نے کہا کیا کرنا ہے ابو بکر، تو سمجھدار آدمی ہے، تو بیکار سا بندہ ہے، ہر وقت آہد آہد پکارتا رہتا ہے، کیا کرے گا یہ تیرا کام؟ کہا تو چھوڑ اس بات کو، تو بول تیرے منہ کی قیمت کیا ہے؟ تو کہا کہ منہ مانگی دو گے؟ کہا ہاں منہ مانگی۔ تو حضرت بلال کو خرید لیا اور خرید کے آزاد کر دیا، فرمایا جائیے اب حضور کے پاس جا کلمہ پڑھیے۔ سب کو آپ لے کے، حضرت عثمان غنی کو آپ نے مسلمان کروایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور بعض روایتوں میں نے پڑھا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی آپ کے کئی مکالمے ہو چکے تھے آپ کے ایمان لانے سے پہلے۔ وہ وجہ وہی بنی جو واقعہ ہے کہ قرآن سنا، لیکن اس سے پہلے ذہن سازی سیدنا صدیق اکبر نے کر دی ہوئی تھی۔ اور یار تو کدھر لگا پھرتا ہے، آپ اسے کہا کرتے تھے یار تو عجیب آدمی عمر، آپ تو بڑے سمجھدار ہیں، آپ کو سمجھ نہیں آ رہی، کیونکہ اچھی محبت تھی دونوں میں، تو ذہن سازی کر چکے تھے۔ اور بھی کئی صحابہ، لمبی لسٹ ہے، یہ سارے عشرہ مبشرہ جو جن کے نام ہیں نا، وہ سارے سیدنا صدیق اکبر لائے۔ حسین آپ آ گئے، بڑی گل ایسی، میں خود آ کے بہ گیا حضرت صاحب، تسی احسان منو، بلکہ میرے تے پول چڑھاؤ کہ میں خود آ گیا ہوں، یہ بہت بڑی میں نے آپ پہ احسان نوازی کر دی، میرا وجود آ گیا آپ کے پاس، میرا بس ٹھیک ہے، دنیا کو مسلمان آپ کریں، میں بس بیٹھوں اور مطلب سن کے تو جاؤں اور موج کروں اور کہوں میں نے بڑے درس سنے ہوئے ہیں، بہت درس سنے میں نے۔ کیا سنا آپ نے؟ کہ آپ ایک بندے کو ساتھ نہیں لا سکے، ایک بندے کو آپ سیدھا رستہ نہیں۔ آج بھی مطلب جب تک یہ کام نہ ہو تو لگتا ہے کہ صفر ہو گئے، روزانہ کوئی نہ کوئی شخص بیعت ہو رہا ہے، کوئی نہ کوئی فون آ رہا ہے، کوئی نہ کوئی بیعت، تو دل میں تسلی رہتی ہے یا اللہ تیرا شکر ہے کہ کوئی تو سلسلہ چل رہا ہے، آگے نور جا رہا ہے۔ کوئی کہیں سے فون کرتا ہے صاحب بیعت کر لیں، کہیں سے فون کرتا ہے صاحب بیعت کر لیں، تو یہی دل خوش ہو جاتا ہے، اچھا شکر ہے اللہ تعالیٰ نے۔ تو یہ تمہارا ٹیسٹ ہے، اس کو بار بار دیکھا کرو، اور اپنا غیر منصفانہ قسم کا اپنے اوپر آرا چلا دیا کرو، نہیں تم صفر ہو، تم سے آج تک بندہ نہیں سیدھا ہو۔ باقی چلانگے مارنا فضول باتیں ہیں ساری۔ آخری بات کر رہا ہوں کہ یہ جو اس طرح کے انداز ہوتے ہیں کہ جی مجھے فلاں بھی ملا، فلاں بھی ملا، فلاں بھی ملا، اور مجھے یہ بھی منزل مل گئی، میں یہ منزل بھی پا گیا، میں وہ منزل بھی پا گیا، اس کے بھی ٹیسٹ یہی ہے، بولو نا سارے، منزلوں کی آپ باتیں کر رہے ہیں، بندہ ایک نہیں سیدھا ہوا۔ اپنا بیٹا نہیں آپ نمازی بنا سکے، اپنے بھائی کو نہیں لا سکے، اپنی بہن کو نہیں لا سکے، اپنی بیوی سیدھی نہیں ہو سکی، اپنی کسی دوست کو نہیں آپ بیعت کرا سکے، اپنے کسی بھائی کو اور رشتہ دار کو نہیں۔ منزلیں آپ کو کیا ملی ہیں بھائی؟ فراڈ ہے سارا، سب فراڈ۔ اصلیت تب ہے جب تیری روشنی آگے جائے، اور وہ روشنی ہوگی تو جائے گی نا، بولو، اگر نہیں ہے تو نہیں جائے گی۔ تو یہ ٹیسٹ ہوتا ہے، اپنا ٹیسٹ کرتے رہا کریں کہ میرا مولا کوئی ایسا رنگ دے دے مجھے۔ پاس ساتھی ہیں بیچارے آج تک اتنے عرصے میں بیوی مسلمان نہیں ہو سکی، بچے پیدا کرا دے جاؤ نہ ہو، لیکن اس کو نیک نہیں بنا سکی۔ کیا کریے آپ نے؟ تو یہ فنا فی رسول کا صحیح رنگ ہے جو میں نے آپ کے سامنے آج رکھا ہے، اور آپ نے اپنی اس سے اب اصلاح ہمیشہ کے لیے کرتے رہنا ہے انشاءاللہ۔ کہ کوئی فنا فی رسول کی بات کرے کہیں بھی دنیا میں، وہ کرے، اس کے سامنے یہی دو باتیں رکھے، اسے کو بتاؤ یہ ٹیسٹ ہے تمہارا پورا، اگر تو ہے تو کوئی مثال دو، کوئی ہم تیرے مرید ہیں،
تو فنا فی رسول میں کامیاب ہے. اور اگر یہ دو کوالٹیز نہیں ہیں، دروشی پڑھنا اور چیز ہے، مدینے جانا اور چیز ہے. جائیں آپ مدینے، بیٹھے رہے سارا دن، بیٹھے رہے آپ در رسول پہ بیٹھ جائیں جا کے، اور یوں بیٹھے رہے ایسے نا غمگین سے ہو کے ایسے بیٹھے جائیں. بیٹھے رہے، حضور کو کیا ایسے فرق پڑے؟ میں بڑا غمگین ہوں، مجھے حضور اپنا بنا لیں. بنا لیا جی، اب کیا کرنا ہے؟ مجھے مدینے مروا لیں، مدینے موت آ جائے، آ گئی، کیا کرنا ہے اس کا؟ نہیں سمجھ رہے میری بات؟ کن کاموں میں پڑے ہوئے ہو؟ اٹھو اور حضور کی امت کو بچاؤ. کن کاموں میں پڑے؟ ادھر ستون کے ساتھ ساتھ لگا کے حضور میں مر گیا، ادھر ہی مجھے بڑا مزہ آ رہا ہے، تو رہو ادھر مزے. آقا میری آنکھیاں مدینے میں رہ گئیاں، تو رہ گئیاں مدینے تے، اگے کی کرنا ہے؟ نیکسٹ کیا کرنا ہے وہاں پھر؟ اگر آپ نے مدینے میں آنکھیاں چھوڑ دی ہیں تو کیا کرنا ہے اس کا؟ باتیں تکلیف دہ ہیں لیکن یہ سچ ہے. یہ لوگوں نے نا بس یہ بنائے ہوئے ہیں خود ہی، بڑا میں عاشق، اور بندہ ایک نہیں سیدھا ہوا کبھی زندگی میں، اور مطلب لگے ہوئے ہیں بس اسی طرح لگے، محنت اپنے اوپر ہی کر رہے ہیں بس. جبکہ میرا نبی یہ چاہتا ہے کہ کسی کو اپنے ساتھ لاؤ، برکتیں، رحمتیں، فضل آگے بانٹو. او اللہ توفیق دے. اور میں نے جو آپ کے سامنے آج فنا فی رسول رکھی ہے، اس کو اللہ حشر تک لوگوں تک پہنچائے اور اس کی عزت و برکت لوگوں کو ملے. اللہ مجھے آپ کو توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. جی عظیم صاحب ادھر آ جائیں، ذکر کروائیں آپ، ذکر کی طرف توجہ فرمائیں. جی کروائیں. کون سا قلبی ذکر دل کی دھڑکن کے ساتھ اللہ اللہ تصور کریں گے تو دل میں بات بات نہیں، اللہ اللہ کا. اللہ اللہ اللہ. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آمین. دعا کس نے کرنی تھی؟ کریں آپ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین والحمد للہ رب العالمین. یا الہ العالمین، ہم نے جو کچھ پڑھا، جو کچھ سیکھا، یا الہ العالمین تیری محبت میں بیٹھے ہیں. یا الہ العالمین ہمارا بیٹھنا سننا قبول فرما. آمین. یا الہ العالمین ہم نے سن لیا کہ تیرے محبوب کی عزت میں، تیرے محبوب کے عشق میں فنا ہونا کیا ہے. یا اللہ ہمیں عمل تک پہنچا. یا الہ العالمین فنا فی رسول کے طبقات میں ہمیں اعلیٰ درجات میں قبول فرما. یا الہ العالمین ہمیں حضور کی امت کے لیے کچھ کرنے کی شعور اور کچھ کرنے کا طریقہ اور کچھ کرنے کی ہمت عطا فرما. یا الہ العالمین ہمیں سچا عاشق رسول بنا. یا الہ العالمین ہمیں نبوت و نمائش سے بچا. یا الہ العالمین ہمارے دل کا قبلہ اور کعبہ جو ہے وہ حضور کی امت کی مدد اور ان کے غریبوں کے لیے کچھ کرنے کا عزم پیدا کرنے کی توفیق. آمین. یا الہ العالمین ہم تیرے ہیں، تیری رضا کے لیے بیٹھے ہیں. یا الہ العالمین ہمیں قبول فرما. یا الہ العالمین جو ہمارے اندر گندگیاں ہیں، یا اللہ اپنی رحمت سے، خاص رحمت سے ہم اپنے نور کی تجلیوں سے وہ دھو دے اور ہمیں اپنے نور سے جو ہے وہ منور فرما. یا الہ العالمین ہمارا اٹھنا بیٹھنا قرآن کے ساتھ کرتے. یا الہ العالمین قرآن ہماری بیڈ بک بنا دے. یا الہ العالمین ہمارے دلوں میں قرآن کا نور منور فرما دے. یا الہ العالمین ہمارا حشر، ہماری قبر قرآن کے ساتھ کر دے. یا الہ العالمین ہمیں قبول فرما دے. یا الہ العالمین ہمارا خاتمہ بالایمان فرمائیے.
وصلی اللہ علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین وصلی اللہ